اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. الحمدللہ عقائد کے دروس کے سلسلے میں ہم بحث امامت تک پہنچے تھے اور امامت کے باب میں آج چوتھا درس 12 اماموں کے حوالے سے جو روایتوں میں احادیث میں پیشن گوئی کی گئی ہے اس کو آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور حضرت امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف سے متعلق چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. لیکن اس سے پہلے گزشتہ درس میں 2 احادیث جن کا ہم نے ذکر حوالہ دیا تھا، حدیث ثقلین اور حدیث سفینہ نجات، اس کی طرف مختصراً اشارہ کر کے پھر ہم 12 اماموں سے متعلق احادیث کی طرف بڑھیں گے. حدیث ثقلین کیونکہ بہت ہی مشہور نہ صرف اہل تشیع منابع میں بلکہ اہل سنت دنیا میں بھی اور ان کی کتابوں میں بھی بڑی تواتر سے یہ حدیث جو ہے وہ پائی جاتی ہے، اور اس کا مضمون آپ سب کو معلوم ہے کہ حدیث یوں بیان کی جاتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، اور کچھ روایتوں میں جو ہے وہ اس سے اگلے مرحلے کی بات کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ وَإِنَّهُمَا لَمْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، کہ میں 2 گرہ قدر چیزیں تم لوگوں کے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، یعنی امت کے درمیان رسول خدا فرما رہے ہیں کہ 2 گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، ایک خدا کی کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت ہے. اور بعض روایتوں میں ہے کہ یہ ثقلین کی جگہ خلیفتین کا لفظ جو ہے وہ بھی استعمال ہوا ہے، یعنی انی تارکن فیکم الخلیفتین، کہ 2 خلیفہ 2 جانشین جو ہے میں اپنے جو ہے آپ لوگوں کے درمیان اس امت کے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، یہاں تک کہ یہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں گے. اور کچھ روایتوں میں سے آگے بھی لکھا گیا ہے کہ بس تم ان کا خیال رکھنا اور دیکھنا تم میری سفارش کا ان کے بارے میں کس قدر لحاظ کرتے ہو، یعنی ان کو جو ہے رسول خدا نے سفارش کی ہے، ان کا خیال رکھنا، یہ دونوں ساتھ ہیں، ان دونوں کا دامن جو ہے تمہیں تھامے رکھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ قیامت پر دونوں صحیح و سالم میرے پاس جو ہے وہ پہنچ جائیں گے. واضح ہے اس میں کہ اس میں ائمہ اطہار علیہ السلام جس میں اہل بیت اور اطرتی کے عنوان سے جن کی طرف جو ہے اشارہ کیا گیا ہے، وہ جس طرح قرآن معصوم ہے خطا سے اور اس میں کوئی آمیزش نہیں ہے باطل کی بطلان کی، اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ محفوظ رہے گا کسی بھی قسم کی تحریف سے، اسی طرح جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام بھی معصوم ہیں، معصوم رہیں گے اور معصومانہ زندگی گزاریں گے. دوسری حدیث سفینہ نجات ہے. یہ بھی الحمدللہ اہل سنت منابع اور اہل تشیع منابع دونوں میں یہ والی حدیث پائی جاتی ہے، جس کا مفہوم مختصراً یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرے اہل بیت ہیں یہ کشتی نوح کی مانند ہے، سفینہ نجات کی مانند ہے، جو ان میں سوار ہوگا وہ ہلاکت سے بچ جائے گا اور جو ان میں سوار ہونے سے رہ جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. تو یہاں پہ بڑے واضح الفاظ میں سفینہ نوح یا سفینہ نجات سے بات سمجھ آتی ہے کہ اگر ہم اس پر آشوب دور میں جناب رسول خدا کے بعد جو فتنوں کا دور تھا اور جس میں مختلف جو ہے وہ فتنے جنم لے رہے تھے اور لوگوں کی اعتقادی اور فکری لوگوں کو انحراف کی طرف لے کے جا رہے تھے، ایسے میں یہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ان انحرافات سے بچ سکے تو ان کو کشتی نوح کی مانند اہل بیت کی کشتی میں جو ہے وہ سوار ہونا پڑے گا. ابھی ہم اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، اور جس میں اہل بیت علیہ السلام کی جہاں عمومی طور پر تعارف کرایا گیا اور بالخصوص جناب امیر علیہ السلام کا بے عنوان جانشین تعارف کرایا گیا ہے، خصوصاً
تو اب کچھ احادیث ہمیں ملتی ہے ایسی کہ جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ جناب رسول خدا کے بعد 12 خلیفہ آئیں گے، یعنی 12 خلیفہ کا باقاعدہ ذکر ہے۔ اور جو جالب چیز ہے، پہلے ہم روایت پڑھ لیتے ہیں، پھر اس موضوع سے متعلق جو نکات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جابر ابن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر سے سنا، وہ فرما رہے تھے یکونو اسنا عشرہ امیراً فقال کلمۃ لم اسمعها فقال ابی انہ قال کلہم من قریش، میرے بعد 12 امیر ہوں گے۔ اس کے بعد ایک اور جملہ ارشاد فرمایا جو میں نہ سن سکا، لیکن میرے باپ نے کہا کہ پیغمبر نے فرمایا تھا یہ سب قریش کے خاندان سے ہوں گے۔ اسی حدیث کو صحیح مسلم میں کچھ الفاظ کے اضافے کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، اور وہ جابر ابن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر سے سنا کہ انہوں نے فرمایا لا یزال الاسلام عزیزا الی 12 خلیفۃ ثم قال کلمۃ لم افہمها فقلت لابی ما قال فقال کلہم من قریش، اسلام ہمیشہ عزیز رہے گا یہاں تک کہ میرے 12 خلیفہ ہوں گے۔ اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا جسے میں نہ سمجھ سکا، اور میں نے اپنے باپ سے اس جملے کی وضاحت پوچھی تو انہوں نے کہا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ سب خلفاء و امام قبیلہ قریش سے ہوں گے۔ دونوں حدیث ہم نے مختلف منابع سے بیان کی آپ کو، تو جس میں 12 خلیفوں کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ خود ایک جالب بات ہے کہ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو سوائے مکتب اہل بیت کے، مکتب تشیع کے، کہیں پر بھی یہ 12 خلفاء ہمیں نہیں ملتے ہیں۔ بہت کوشش کی انہوں نے، مثلا 4 خلفاء راشدین اور اس کے بعد پھر بعض افراد کا نام انہوں نے شامل کرنے کی کوشش کی، تو وہ جو ہے وہ اس میں سے بہت سارے اس سلسلے میں جو خلفاء کا ان کا سلسلہ تھا اس میں بہت سارے افراد ایسے تھے جو ظالم تھے، بالخصوص یزید جو ہے۔ پھر جو بنی امیہ، یہ خود بنی امیہ کے 12 سے زیادہ افراد بنتے ہیں، یا بنی عباس ہیں ان کے خلفاء کی تعداد 12 سے زیادہ بنتی ہیں، اور اس میں جابر ترین افراد، ظالم ترین افراد بھی موجود ہے اپنے زمانے کے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ جو احادیث ہے اس کی اگر کوئی تطبیق پائی جاتی ہے تو وہ صرف اور صرف مکتب اہل بیت میں پائی جاتی ہے جو 12 خلفاء ہیں۔ خوب، اب اس سے بڑھ کر اور جو خوبصورت ترین بات ہے وہ یہ کہ خود اہل سنت منابع میں، اہل تشیع میں تو ہے ہی، لیکن اہل سنت منابع میں ان 12 خلفاء کا جناب رسول خدا نے تعارف کرایا ہے، نام لے کر جو ہے وہ تعارف کرایا ہے۔ ایک حدیث جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اہل سنت کے مشہور عالم شیخ سلمان قندوزی اپنی کتاب ینابع المودہ میں رقم تراز ہیں، نعثل نامی ایک یہودی پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے چند سوالات کے دوران اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے اوصیاء اور خلفاء کے بارے میں سوال کیا، تو پیغمبر نے اپنے جانشینوں کا تعارف یوں کرایا۔ اب میں عبارت روایت کیونکہ لمبی ہے تو میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھوں گا کہ جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ میرے وصی علی ابن ابی طالب ہیں، ان کے بعد میرے 2 فرزند یعنی اور نواسے حسن اور حسین ہوں گے، اور حسین کے بعد 9 امام ان کی نسل سے آئیں گے۔ یہودی نے عرض کیا کہ ان 9 ائمہ کے نام بھی بیان فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حسین دنیا سے رخصت ہوں گے تو ان کے فرزند علی ہوں گے، اور جب علی دنیا سے رخصت ہوں گے تو ان کے فرزند محمد ہوں گے، اور جب محمد دنیا سے رخصت ہوں گے تو ان کے فرزند جعفر ہوں گے، اور جب جعفر دنیا سے رخصت ہوں گے تو ان کے فرزند موسیٰ ہوں گے، اور جب موسیٰ دنیا سے رخصت ہوں گے تو ان کے فرزند علی ہوں گے، اور جب علی دنیا سے رخصت ہوں گے تو ان کے فرزند محمد ہوں گے، اور جب محمد دنیا سے رخصت کریں گے تو ان کے فرزند علی ہوں گے، اور جب علی دنیا سے رخصت ہوں گے تو ان کے فرزند حسن جانشین ہوں گے، اور جب حسن دنیا سے رخصت ہوں گے تو ان کے فرزند حجت خدا محمد عجل اللہ فرجہ شریف جانشین ہوں گے، اور اس طرح سے 12 ائمہ میرے بعد ہوں گے۔ اب یہاں پہ جو ہے سنگ تمام رکھ دیا گیا، یعنی اس روایت میں واضح طور پر 12 اماموں کے نام
بیان کر دیے گئے، اور بے عین ہی یہ وہی 12 امام ہیں کہ جو مکتب اہل بیت میں پائے جاتے ہیں انہی ناموں کے ساتھ اور انہی جو ہے الفاظ کے ساتھ جن الفاظ کے ساتھ جناب رسول خدا نے ان کا تعارف کرایا، بالکل بے عین ہی تاریخ میں یہی افراد ہمیں ملتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں کہ ایک حدیث جو اہل سنت منابع میں بھی اور اہل تشیع منابع میں بھی کھلن امامت کے حوالے سے پائی جاتی ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے وقت کے امام کی شناخت ضروری ہے۔ پس ایک طرف اماموں کا تعارف کرایا گیا، دوسری طرف یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ نے اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ جو اہل سنت منابع میں یہ روایت ہے وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ماتا بغیر امام ماتا میتتن جاہلیہ، جو شخص اپنے زمانے کے امام یعنی امام کی معرفت کے بغیر مر گیا اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اور یہی حدیث چند الفاظ کے تبدیلی کے ساتھ اہل تشیع منابع میں یوں بیان کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ماتا ولم یعرف امامہ ماتا میتتن جاہلیہ، جو شخص مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اب یہاں سے بڑے واضح طور پر ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اگر آپ نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی تو آپ کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ بس اس کا مطلب ہے کہ ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ امام سے مراد عمومی لیں اور کوئی ایک مذہبی پیشہ اور رہنما لیں تو یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ مذہبی رہنما اور پیشوا کہ جو معصوم نہ ہو، جو غلطیاں کرتا ہو، یا دنیاوی لحاظ سے کوئی پیشوا ہو کہ جو خطا کار ہو، گناہ گار ہو اور اس کو صحیح طرح علم حاصل نہ ہو، یعنی علمی لحاظ سے بہت اعلیٰ درجے پر فائز نہ ہو، کیسے ہم اس کی پیروی کر سکتے ہیں؟ کیسے اس کی معرفت جو ہے ہمیں جاہلیت کی موت سے بچا سکتی ہے؟ تو یہ واضح ہے کہ ہمارے مکتب اہل بیت میں ان روایتوں کو جب سب کو سامنے رکھا جاتا ہے اور جو ایک بہترین نظام امامت کا جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے تو وہ صرف اور صرف مکتب اہل بیت اس کے مطابق دکھائی دیتا ہے۔ باقی دیگر مکاتب اس حوالے سے گونگ ہیں، ان کے پاس کوئی واضح جواب نہیں ہے۔ البتہ ایک جگہ توجیہ جو ہے وہ کی جاتی ہے کہ جو یہاں پہ مراد ہیں تو 4 پہ آ چکے ہیں خلفاء اور باقی 8 خلفاء نے بعد میں آنا ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل ان کے پاس کوئی موجود نہیں ہے، بس یہاں تک کہہ کے وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کے عنوان سے چند ایک گزارشات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس میں جو سب سے پہلا نقطہ یہ کہ امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کا جو نظریہ ہے وہ خود عالم انسانیت کے لیے ایک بڑا امید افزا، امید اور حوصلہ دینے والا نظریہ ہے، جو تاریخ کے گزشتہ اوراق کا مطالعہ کرنے کے بعد اگلی تاریخ کا جو تاریخ دان ہیں پیشن گوئی کرتے ہیں اس کو بہت ہی تاریک دکھاتے ہیں، بہت ہی سیاہ چہرہ دکھاتے ہیں۔ لیکن امام مہدی آخر زمان کے نظریے نے انسان کو امید دلائی ہے، انسان کو مایوسی سے نکالا ہے، یہاں تک کہ دنیا جو ہے ایک عظیم مصلح کے انتظار میں ہے کہ جو تمام دنیا کو ایک انقلاب کے ذریعے عدل و حق سے بھر دے گا، یعنی جو ظلم و ستم سے دنیا آہو بکا میں تھی، ظلم و ستم کا شکار تھی، کسی منجی عالم کی منتظر تھی، تو یہ منجی عالم امام مہدی آخر الزمان عجل اللہ فرجہ شریف کی شکل میں انسانیت کو پروردگار کی طرف سے ایک میں سمجھتا ہوں خود لطف الہی ہے کہ جو ان کے ظہور کی شکل میں انسانیت کو یہ تحفہ ملے گا۔ یہاں پر ہم ایک قاعدہ لطف کی طرح کا ایک جو انسانی زندگی میں جو انسان کی فطرت ہے اس کو بنیاد بناتے ہوئے ایک نظریہ پیش کریں گے، وہ یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں جیسے پروردگار نے انسان کو بھوک لگی تو اس کے لیے غذا کا سامان مہیا کیا، بھوک مٹانے کا سامان مہیا کیا، پیاس لگی تو پیاس بجھانے کا
جو ہے سامان انسانیت کے لیے مہیا کیا، تو جب انسان کے دل میں تڑپ ہے ایک منجی عالم کی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پروردگار ایک منجی عالم انسانیت کے لیے نہ بھیجے؟ یہ انسان کی فطرت کے جواب میں پروردگار کی طرف سے، کیونکہ انسان کی فطرت میں یہ رکھی گئی ہے بات، تو پروردگار بھی جو چیز انسان کی فطرت میں ہوتی ہے پروردگار اس کا کوئی نہ کوئی انتظام ضرور کرتا ہے۔ یہاں پر ایک دلچسپ نقطہ جو ہے وہ میں ذکر کرتا چلوں کہ یہ نظریہ مہدویت یہ صرف مکتب اہل بیت میں ہی موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ مکتب اہل سنت میں بھی مسلمانوں میں صرف یہ نظریہ موجود نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر اقوام عالم اور ادیان عالم میں بھی یہ نظریہ پایا جاتا ہے۔ یہودیت میں یہ نظریہ پایا جاتا ہے، مسیحیت میں یہ نظریہ پایا جاتا ہے، زرتشتیوں کے درمیان جو ہے یہ نظریہ پایا جاتا ہے۔ تو البتہ مزید اس کے اوپر تحقیق اور ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ ابھی کیونکہ ہمارے اس دائرہ گفتگو سے یہ خارج ہے، تو ابھی اس کی طرف ہم نے صرف اشارہ کیا ہے، اب اس کے اوپر مفصل بحث نہیں کریں گے۔ ہمارا جو اگلا موضوع ہے وہ جس کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے، وہ کیا قرآن میں اس منجی عالم کی کوئی بشارت دی گئی ہے، کوئی خبر دی گئی ہے؟ تو ہم ایک قرآن کی جو آیت ہے وہ آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں اور وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ واقعتاً ایک بہترین انداز میں ایک منجی عالم کی بشارت انسانیت کو دی گئی ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں ارشاد خداوندی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیک عمل بجا لائے ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ انہیں زمین میں اسی طرح جانشین ضرور بنائے گا جس طرح ان سے پہلے والوں کو جانشین بنایا تھا۔ پس یہاں سے واضح ہو رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ جابر حکمرانوں اور ستمگر فرما رواؤں کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا اور ساری دنیا پر صالح حکومت قائم ہو جائے گی، صالح مومنین کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ اس آیت کے آخر میں 3 مزید وعدے بھی کیے گئے ہیں۔ پہلا وعدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کیا مطلب کہ پہلا وعدہ یہ ہے کہ جس طرح ان سے جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسندیدہ بنایا ہے اسے پائیدار ضرور بنائے گا، یعنی حقیقی دین کا قیام، اور اس کی دین کے قیام کے بعد اس کو لوگوں کے دلوں میں اس کا نفاذ، اس حکومت الہیہ کا، اور اس کو پائیدار ہونا، قائم رہنا، یعنی پائیدار ہوگی، کچھ تھوڑی مدت کے لیے نہیں ہوگی بلکہ اس میں دوام ہوگا۔ اور دوسرا وعدہ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ اس کے بعد ہم ان کے خوف کو امن میں بدل دیں گے، یعنی امن و امان قائم ہو جائے گا۔ وہی جو پہلے ظلم و ستم کی طرف سے خوف و ہراس لوگوں کے درمیان میں پایا جاتا تھا، نا امیدی پائی جاتی تھی، تو اس حکومت الہیہ کے نفاذ سے ان کا جو ہے وہ خوف ختم ہو جائے گا اور لوگوں کے دلوں میں امن و امان پیدا ہو جائے گا۔ اور اب تیسرا وعدہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، کہ اس کے بعد وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اس کے بعد بھی جو لوگ کفر اختیار کریں گے پس وہی لوگ فاسق ہیں۔ پس یہاں سے ہمیں کیا بات سمجھ آئی؟ یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ ساری دنیا سے شرک کا خاتمہ ہو جائے گا اور لوگ ایک خدا کی پرستش، ایک خدا کی عبادت کی طرف، توحید کی طرف پلٹ آئیں گے۔ یہ 3 بڑے وعدے کیے گئے ہیں۔ اور یہاں پر اب خوبصورت ہے کہ امام علی ابن الحسین یعنی امام زین العابدین علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں جو ہے چند جملے فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ وہی ہمارے مذہب کے پیروکار ہیں، خدا ہمارے خاندان کے ایک شخص کے ذریعے سے یہ حکومت الہیہ قائم کرے گا اور وہی شخص اس امت کا مہدی ہوگا۔
امام زین العابدین نے سنگ تمام رکھ دیا اس آیت کی تفسیر میں، واضح فرما دیا کہ یہ امام مہدی آخر زمان عجل اللہ فرجہ شریف کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے، اور مومنین وہ ہیں کہ جو امام مہدی کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ اب یہاں پہ میں بحث کو آخری مرحلے میں داخل کرتے ہوئے مناسب سمجھوں گا کہ وہ احادیث کہ جو امام مہدی آخر الزمان عجل اللہ فرجہ شریف کے سے متعلق شیعہ منابع میں آئی ہیں، ان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان میں کیا پیغام ہیں، کیا بات کہتی ہیں۔ امام مہدی عجل اللہ فرجہ شریف کا کس انداز میں تعارف کراتی ہیں۔ اس میں پیغمبر اسلام سے ایک حدیث ہے کہ جو صدر الدین صدر کی کتاب المہدی میں پائی جاتی ہے، کہ اس کا میں ترجمہ پڑھوں گا کہ اگر دنیا کی زندگی کا آخری دن رہ جائے تو بھی خدا اس دن کو اتنا طولانی کرے گا کہ میرے اہل بیت سے ایک شخص کو مبعوث کرے تاکہ وہ زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ کہ امام مہدی کا ظہور احادیث کی روایت سے حتماً ہونا ہے، اور انہوں نے اس کائنات کو، اس عالم کو جو ہے وہ اس میں سے ظلم و ستم کو ختم کر کے جو ہے عدل و انصاف سے بھر دینا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں جب حضرت قائم عجل اللہ فرجہ شریف ظہور فرمائیں گے تو اپنی حکومت کی بنیاد عدل و انصاف پر رکھیں گے، اور ان کے دور حکومت میں زمین سے ظلم و جور کا خاتمہ ہو جائے گا، ان کے وجود کی برکت سے راستے پرامن ہو جائیں گے، زمین اپنی برکات کو اگل دے گی، حق اس کے حقدار تک پہنچ جائے گا۔ اور پھر فرمایا وہ حضرت مہدی عجل اللہ فرجہ شریف انسانوں کے تمام مسائل کو اسی طرح حل کریں گے جیسے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حل فرماتے تھے۔ اس وقت زمین اپنے خزانوں کو ظاہر کر دے گی اور اپنی برکات کو واضح کر دے گی۔ اس وقت کوئی شخص خیرات، صدقہ اور مالی امداد دینے کے لیے کسی مستحق کو تلاش نہ کر سکے گا، کیونکہ تمام مومنین بے نیاز اور غنی ہو جائیں گے۔ کتنی خوبصورت تعبیر ہے کہ زکوٰۃ دینے والے ہوں گے لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کیوں کہ اس وقت تمام نظامات، نظام اقتصاد، نظام سیاسیات، نظام تعلیم و تربیت و دیگر نظامات اپنے اصل رنگ میں اور جو الہی نظامات کی شکل میں جو ہے وہ معاشرے میں نافذ ہو چکے ہوں گے، اور اس وقت امن و امان ہوگا، اس وقت لوگ جو ہے وہ خدا کی عبادت میں مشغول ہوں گے اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے آمادہ ہوں گے، ادا کر رہے ہوں گے، جس کے نتیجے میں وہاں پر نہ کوئی مظلوم ملے گا، نہ کوئی فقیر ملے گا، نہ کوئی غریب ملے گا۔ بس آج کی گفتگو اگر ہم خلاصہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں حدیث ثقلین اور حدیث سفینہ نجات میں ائمہ اطہار علیہ السلام کا بطور جانشین تعارف کروایا گیا ہے، البتہ اشارتاً اور سمجھایا گیا ہے، وہاں پر ایسی احادیث اہل سنت اور اہل تشیع منابع بھی ملتی ہیں جہاں پہ 12 اماموں کا جو ہے وہ کے بارے میں بتایا گیا، حتیٰ ان کا نام لے کے بھی بتایا گیا ہے، تعارف کروایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو حدیث پائی جاتی ہیں کہ ہر دور میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے، اور انسان اگر ان کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ان ائمہ کو پہچاننا، ان کی شناخت کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ اور پھر ہم آ گئے اس بحث پر کہ امام مہدی عجل اللہ فرجہ شریف دراصل وہ ایک ایسے منجی عالم ہیں کہ جو دنیا جو مایوسی کا شکار ہو چکی ہوگی، ظلم و جور کا شکار ہو چکی ہوگی، تو یہ اپنے عدالت سے، اپنے حسن تدبیر سے معاشرے میں جو ہے وہ اس کو مایوسی سے نکال کے امید میں تبدیل کر دیں گے معاشرے کو، اور اس ظلم و جور کو ختم کر کے عدل و انصاف کو لاگو کریں گے۔ اور یہ بات قرآن سے بھی اور احادیث سے بھی ثابت ہے۔ اور پس اختتام میں ہم پروردگار سے دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمیں ائمہ اطہار علیہ السلام کے حقیقی پیروکاروں میں سے قرار دے، ہمیں امام مہدی عجل اللہ فرجہ شریف کے اعوان و انصار میں سے قرار دے، اور جو ہماری امام کے ظہور کے حوالے سے ذمہ داریاں بنتی ہیں
ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد